بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا مدرس ڈاکٹر ضیاء الرحمن سعد۔ کل ہم نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم بی لفٹ نمبر 28 میں بیعت عقبہ ثانیہ کو پڑھیں گے۔ آپ نے تسلسل کا یہ کام کر لیا ہے، جس کے آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ خاکہ پہلی بیعت عقبہ کا اور اس کی شرائط کا آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بی لفٹ نمبر 28 میں کون کون سے حاصلات تعلم موجود ہیں۔ ذرا اسکرین کو دیکھیے۔ آج ہم بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں جان سکیں۔ ہم جانیں گے کہ دوسری بیعت عقبہ کیا تھی، اور اس کے بعد اسلام کے فروغ میں بیعت عقبہ کے دور نتائج کیا تھے، ان کا ہم جائزہ لیں گے، اور اسلامی نقطہ نظر سے بیعت کی اہمیت کو بیان کر سکیں کہ بیعت کرنا کتنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم ذرا بیعت کو سمجھ لیتے ہیں۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ہاتھ پر یا کسی کے سامنے یہ وعدہ کرنا کہ میں یہ نیک کام کروں گا اور برائی سے بچوں گا۔ اب اسلام یہی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ لہٰذا بیعت کرنا، کسی کے سامنے وعدہ کرنا، یہ اچھی بات ہے اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی بیعت عقبہ میں ان لوگوں کو چند اچھے کاموں کا حکم دیا اور چند برائیوں سے روکا۔ اب یہ ہر ایک عالم کی، ہر ایک استاذ کی، ہر ایک والد کی، ہر ایک والدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو یہ باتیں بتائے اور ان کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی رہنمائی میں نیکی کی طرف بڑھتے رہیں اور برائیوں سے بچتے رہیں۔ لہذا یہ ایک اسلامی حکم ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوگی بیعت کی بات۔ اب ذرا واپس آئیے بیعت عقبہ اولیٰ جو ہم نے کل پڑھی تھی، جس میں 12 افراد تھے، اور ان 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جب یہ لوگ واپس چلے گئے مدینہ منورہ، تو اب یہاں مکہ میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ موجود تھے، ان پر ظلم اور سختیاں بے انتہا بڑھ چکی تھی، اور اب ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا ملک ہو جہاں پر ہم آزادی سے اپنی عبادت کر سکیں، اور وہ مدینہ منورہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوی کو، یعنی اس سے اگلے سال، عقبہ اولیٰ کے اگلے سال 13 نبوی کو پھر مقام عقبہ میں ان لوگوں سے ملے جو کہ مدینہ سے آئے تھے، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس قافلے میں کون کون شامل تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس قافلے میں 70 سے زائد افراد شامل تھے جو کہ مدینہ سے آئے تھے، اور ان میں 2 خواتین بھی شامل تھیں جو کہ مدینہ سے آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے۔ اور یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یہ لوگ آئے تھے مدینہ منورہ سے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور ان کو کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ بنیادی تعلیمات سکھائی۔ جن چیزوں پر بیعت لی ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ نمبر 1، کہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تنگی ہو یا فراخی، خوشی ہو یا غمی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے، سنیں گے۔ دوسری چیز، ایثار یعنی قربانی، یعنی اوروں کے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دینا، اس کی بیعت لی گئی۔ تیسری بیعت، کہ اپنے حکمرانوں اور امیروں سے بلا وجہ نہ جھگڑا جائے، انسان جہاں بھی ہو وہ حق اور سچ بولے اور حق کا ساتھ دے، اور اللہ اور اس رسول کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی ملامت، کسی کے برا کہنے کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ ان چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، اور یہ لوگ واپس چلے گئے مدینہ منورہ۔ اب اس کے اثرات کیا ہوئے بیعت عقبہ کے؟ سب سے پہلا اور اہم اثر وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک محفوظ ٹھکانے کی ضرورت تھی، وہ مدینہ منورہ کی شکل میں مسلمانوں کو مل گیا، اور مسلمان جو کہ ہجرت اب نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ہجرت کرنا بھی کیا ہو گیا؟ آسان، کیونکہ اب محفوظ ٹھکانہ موجود ہے جہاں پر وہ آرام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان مکہ سے کہاں چلے گئے؟ مدینہ روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی مدینہ میں
اسلام پھیلا تو اسلام جو کہ مکہ میں پھیل رہا تھا لیکن بہت آہستہ رفتار سے. جیسے ہی مدینہ میں مسلمان گئے اور ہجرت کی، پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اور یہی مدینہ وہ شہر ہے جہاں اسلام کی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں. تو بیعت عقبہ کا بہت بڑا اثر ہوا اسلام پر، مسلمانوں پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر. اور یہ تمام مرحلہ یہ بیعت عقبہ سے شروع ہوا، اولا سے، اور پھر ثانیہ تک چلا، اور پھر مسلمان مدینے میں جا کر بسے اور وہاں پر انہوں نے سکون سے اپنی زندگی گزاری، جس کے بعد اسلام تیزی سے عرب میں اور پوری دنیا میں پھیلا. آپ جلدی سے اپنی کتاب کا یہ صفحہ کھول لیں اور بیعت عقبہ ثانیہ اور اس کے اثرات کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے تدریسی جانچ کا یہ کام کمرہ جماعت میں کرنا ہے، اور نکھار کا کام اپنے گھر سے کر کے لانا ہے اور اساتذہ کو دکھانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ.